بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. حضرات گرامی، تھوڑا عرصہ پہلے، تقریباً 1 سال پہلے، ایک واقعہ رونما ہوا. یہ خاتون ہے نور مقدم، جسے اس کے دوست نے قتل کر دیا، مار دیا، اور پھر یہ کیس عدالت میں جاتا ہے. تو عدالت میں 3 ججوں پر مشتمل جو بینچ ہے، وہ سزا کا فیصلہ دیتے ہیں. قاتل کو سزائے موت کا وہ فیصلہ دیتے ہیں. 3 جج جو ہے وہ دیتے ہیں. ان میں سے ایک جج صاحب ہیں جن کا نام ہے جسٹس باقر علی نجفی. وہ ایک اضافی نوٹ لکھتے ہیں. اضافی نوٹ میں وہ کیا لکھتے ہیں کہ لیو ان ریلیشن شپ کی جو خرابیاں ہیں، یعنی ایسے ہی جو ہمارے ہاں یارانہ بن جاتے ہیں، لڑکی اور لڑکے جو ہے ایک ساتھ رہنے لگ جاتے ہیں بغیر کسی شرعی نکاح کے، تو اس کی خرابیوں کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے، ان خرافات کا تذکرہ کیا ہے. تو ہمارے ہاں جو ایک لبرل لوگ ہیں وہ شور مچا رہے ہیں کہ جج صاحب کو تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنا صرف فیصلہ لکھتے، جو باقی ججوں نے بھی لکھا ہے کہ مجرم جو ہے اسے جرم ثابت ہوا ہے تو اس کے لیے یہ سزا ہے، صرف سزا کا تذکرہ کرتے، اضافی یہ باتیں لکھنے کی ضرورت کیوں ہے؟ تو المیہ ہے ہمارے ہاں، کتنا بڑا المیہ ہے کہ اگر یہ چیزیں نہ لکھی جائیں اور معاشرہ جو ہے اسی طرح زندگی گزارے جس طرح کہ وہ خاتون اور وہ مرد کے دونوں کے آپس میں تعلقات تھے، اور دونوں فریقوں کے جو ماں باپ ہیں، فیملی ہے، انہیں علم بھی تھا، سال سے بھی زائد سے ان دونوں کا تعلق تھا، اور یہ سارا تعلق جو ہے غیر شرعی تعلق تھا. تو اس غیر شرعی تعلق کے نقصانات تو ہونے تھے، کیونکہ جو قدم فطرت سے ہٹ کر کے اٹھایا جائے، اور فطرت جو ہے وہی ہے جو اللہ نے بنائی ہے، یعنی یہ شرعی اصول ہیں، جو شرعی قوانین ہیں، اس سے ہٹ کر کے جو بھی قدم اٹھائے گا وہ نقصان میں رہے گا، وہ خسارے میں رہے گا. کہیں نہ کہیں جو ہے اس کے نقصانات دنیا میں ظاہر ہو جاتے ہیں، آخرت میں تو ہوں گے یقینی طور پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دنیا میں بھی اس کے برے اثرات جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں احساس ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ماڈرن طبقہ ہے، ماڈرن جو طبقہ ہے، اسے اس چیز کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. مرد عورت جو ہے وہ اکٹھے رہ رہے ہیں تو نہ ماں باپ کو پرواہ ہے، نہ رشتہ داروں کو پرواہ ہے، اور نہ دیگر افراد کو جو ہے پرواہ ہے. قرآن حدیث میں اس حوالے سے جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے احکام بیان کیے ہیں. تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ احکام بیان ہوئے ہیں کہ جو ایک غیر محرم آدمی ہے اس کے ساتھ جو ہے کوئی تعلق نہ ہو، کوئی اجنبی ہے، غیر ہے. قرآن میں تو یہاں تک کہ فرمایا گیا ہے کہ کل المؤمنات کل المؤمنین، دونوں سے کہا گیا ہے. پہلے مردوں کا تذکرہ ہے، فرمایا کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، فرمایا کہ اے ایمان والو، کلمہ پڑھنے والو، اللہ کے دین سے جڑے ہوئے لوگوں، جب تم گھر سے باہر نکلو یا کہیں بھی ہو تو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے، جھکا کر کے رکھنا ہے. غیر پر، غیر عورت پر، غیر محرم عورت پر تمہاری نظر نہیں پڑنی چاہیے. اور فرمایا کہ اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرنی ہے، یعنی یہ پہلا مرحلہ ہے نگاہ کی حفاظت. جب نگاہ کی حفاظت ہوگی تو انسان دوسرے مرحلے میں بھی اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرے گا، گناہ سے اپنے آپ کو بچائے گا. اور یہی حکم جو ہے خواتین کے لیے بھی کہا گیا، وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، اور پھر زینت و آرائش سے اپنے آپ کو بچائیں. ہاں، جو محرم ہے ان کے سامنے ٹھیک ہے، وہ تو اپنے بھائی ہیں، والد ہے، بھانجا ہے، اپنے قریبی رشتہ دار ہیں، ایک دوسرے کا خیال ہوتا ہے، لیکن غیر محرم سے اپنی زینت و آرائش کو بچانا ہے، اس چیز کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے.
تو گویا کہ پہلا مرحلہ جو ہے یہ بتا دیا گیا ہے. ہمارے ہاں تو خیر پتہ نہیں کہاں سے کیا ہو چلا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واضح فرمان بھی ہے کہ جس میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ ایک مرد جو ہے، ایک عورت جو ہے کسی مرد کے ساتھ اکیلی نہ ہو، فرمایا اگر اکیلی ہوگی تو تیسرا شیطان ہوتا ہے. تو یہ دیکھیے سال بھر سے جو ان کا لیونگ ریلیشن شپ جو چل رہا تھا، اس میں کیا کیا خرابیاں پیدا ہوئیں کہ شیطان نے انہیں گمراہ کیا. اور جب اکٹھے رہ رہے تھے تو گناہ کا ارتکاب ہوتا ہوگا، برائی کا ارتکاب ہوتا ہوگا، کیونکہ شیطان تو نہیں جو ہے وہ اس سے دور رکھتا، بلکہ وہ تو اس کی یہ کوشش ہوتی ہے. تو وہ جو شریعت نے بتایا ہے کہ مرد اور عورت جو ہے اکٹھے نہ بیٹھیں، اگر اکٹھے بیٹھیں گے تو تیسرا فرمایا کہ وہ شیطان ہوگا، تو شیطان شامل ہو جاتا ہے. تو بتانا یہ ہے کہ جو اسلام کے قوانین ہیں وہ ہماری بہتری کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے ہیں، اور ہم سارے بندے تو اسی کے ہیں، مخلوق تو اسی کے اللہ کی ہیں، اور اللہ کی مخلوق سمجھ کر کے بھی ہم جو ہے وہ طریقے شیطان کے اپناتے ہیں، اور وہی آزادانہ میل جول ہے، دوستیاں ہیں، یارانہ ہیں، اس کے نقصانات تو ہوں گے. بتانا یہ ہے کہ اس کا یہ قدم جو ہے وہ تو غلط ہے. کسی کی جان لے لینا جو ہے یہ تو گناہ ہے، کبیرہ ہے. قرآن میں اللہ نے واضح فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کر ایک شخص کی جان لیتا ہے تو گویا کہ وہ پوری نوع انسانی کا قاتل ہے. قاتل کے لیے تو سزا یقینی ہے، اسے سزا ملنی چاہیے، اور سزا مل بھی چکی ہے، عدالتوں نے سزائیں دی بھی ہیں، ایسے ٹھیک کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ اس سے پہلے والے مرحلے کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا. ماں باپ کو بتایا جائے، اور ماں باپ کو علم ہونا چاہیے بھی آپ اپنے بچوں کو کیوں اتنی اجازت دے دیتے ہیں کہ وہ جہاں دل کرے وہ زندگی گزار رہے ہوں، رہن سہن ہو. انہیں پتہ بھی تھا، دونوں فریقوں کو اس چیز کا علم بھی تھا. اب دونوں خاندان بھی تباہ ہو گئے، شریعت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے دونوں خاندان تباہ ہوئے. ایک خاتون کی جان چلی گئی، دوسرا جو ہے وہ جیل میں پڑے پڑے مر جائے گا، سزا ہو گئی، اسے بھی سزا ہو گئی، اور دونوں خاندان کا نقصان ہو گیا، دونوں کی فیملی کو نقصان ہوا. یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ شریعت مطہرہ کو اہمیت نہیں دی گئی. تو لبرل ذہن کے لوگ جو ہیں گھٹیا ذہن کے لوگ ہوتے ہیں. کیسی عجیب سی سوچ ہے کہ اس طرح کا فیصلہ کیوں دیا. بھی فیصلہ جو ہے معاشرے کی بہتری کے لیے دیا. اگر وہ اس ملک کے رہنے والے ہیں، انہیں اس چیز کا احساس ہے کہ اگر ایسے بلا وجہ جو ہے دونوں مرد اور عورت رہیں گے تو اس کا نقصان ہوگا. یہ معاشرے کے فسادات اور آگ جو ہے پھیلے گی، جس سے جو ہے معاشرہ تباہ ہوگا، نقصان ہوگا. تو بتانا الغرض مقصد یہی ہے کہ شریعت کا دامن کسی صورت میں نہ چھوڑا جائے. شریعت کے دامن کو جو شخص چھوڑتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے. یہی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے راستے پر نہ چلو، شیطان وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو شیطان کے راستے پر چلو گے تو یہ نقصان ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وعلیہ البلاغ.